السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ تلنگانہ حکومت نے عوام کو خوشخبری سنائی ہے۔ کانگریس حکومت نے نئے راشن کارڈز کا بے صبری سے انتظار کرنے والے خاندانوں کو راحت دی ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے ریاست میں نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے عمل کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ نئے راشن کارڈز کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی جا رہی ہے۔ دسمبر 28 سے نئے راشن کارڈ کے لیے آن لائن درخواستوں کی وصولی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت صرف اہل خاندانوں کو ہی نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اہل افراد کو متعلقہ دستاویزات کے ساتھ آن لائن درخواست دینا ہوگا، جبکہ درخواستوں کی تصدیق گاؤں سبھا اور بستی سبھا کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے لیے نوڈل افسران کو خصوصی طور پر مقرر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ راشن کارڈ سے متعلق سرکاری اسکیمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ راشن کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے مشکل حالات میں کئی لوگ آروگیہ شری جیسے اسکیم سے بھی فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ راشن کارڈ غریب خاندانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس راشن کارڈ ہے اور وہ اس میں کچھ تصحیح یا نام کو شامل کروانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت نے خوشخبری دی ہے۔ 28 تاریخ سے اس کے لیے بھی درخواستیں قبول کی جائے گی۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل 6,50,290 نئے راشن کارڈز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ریاست بھر میں 2.90 کروڑ سے زائد راشن کارڈ استفادگان ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کورونا کے 328 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک میں JN1 ویرینٹ کے کورونا کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ JN1 ویرینٹ دنیا کے 40 ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ وہیں ملک بھر میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,670 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سال کے اسی مہینے ریاست کیرالہ میں JN1 کورونا کیس سامنے آ گیا۔ کیرالہ کے علاوہ ملک کے کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر کورونا کیسز دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مرکزی طبی اور محکمہ صحت نے متعلقہ ریاستوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ ریاست کیرالہ میں سب سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیرالہ کے سبرملا مندر میں اپیا بھگت دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں کورونا کے کیسز دیگر علاقوں میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ تلنگانہ میں بھی کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حیدرآباد میں ایک 14 ماہ کا بچہ کووڈ سے متاثر پایا گیا۔ حیدرآباد کے نیلوفر اسپتال میں بچے کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے 77 سال میں صہیونی ریاست نے اپنے دفاع کے دعوے کی آڑ میں کئی جنگیں لڑی، مگر جو تباہی اور بربادی موجودہ غازہ جنگ میں ہوئی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل کی طرف سے غازہ پر مسلط کی گئی جارحیت کے نتیجے میں ہر گزرتے لمحے اموات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک امریکی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے اپنے قیام 1948 سے لے کر اب تک ملک فلسطینیوں اور دیگر عرب ممالک کے خلاف جنگیں لڑی۔ ان کی نسبت موجودہ جنگ زیادہ خونی اور مہلک ثابت ہوئی ہے۔ اس میں ہونے والی جانی نقصان نے ماضی کے جنگوں کی اموات کی تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلط کی گئی جارحیت میں اموات میں اس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ اب تک اموات کا جو تناسب سامنے آیا ہے وہ ہلاکتوں کی اصل تعداد کی نمائندگی نہیں کرتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غازہ کی پٹی میں ہونے والے اموات نے امریکہ کے عراق اور افغانستان میں شروع کی گئی جنگوں میں ہونے والے اموات سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد تلنگانہ میں خواتین کے لیے RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس دوران بعض خواتین کی جانب سے غیر ضروری بسوں میں سفر کی اطلاعات ملی ہیں۔ معلوم ہے کہ ایک خاتون نے منہ دھونے کے لیے 50 کلومیٹر تک کا سفر کیا۔ بس کنڈکٹر نے بتایا کہ محبوب نگر سے ایک خاتون شاد نگر کے لیے بس میں سوار ہوئی۔ یہ فاصلہ 50 کلومیٹر کا ہے۔ شاد نگر پہنچنے کے بعد خاتون نے فیس واش سے چہرہ دھویا اور پھر وہیں بس میں سوار ہو کر محبوب نگر پہنچی۔ بس کنڈکٹر نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی، لیکن اس طرح غیر ضروری سفر کرنا درست نہیں۔ حیدرآباد کے رائے درگم پولیس اسٹیشن کے حدود میں تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے
ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد کے گچی بولی علاقے کے کیئر ہسپتال کے قریب جمعے کی صبح تیز رفتاری کے باعث ایک کار کنٹرول کھو بیٹھی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد کار الٹ گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت کار میں 5 نوجوان سوار تھے۔ پولیس کو پتہ چلا ہے کہ یہ نوجوان جوگی پیٹ کے پالی ٹیکنک کالج میں ڈپلومہ کورس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حادثے میں ادے نام کا نوجوان ہلاک ہو گیا اور جو حادثے کے بعد کار سے باہر گر پڑے تھے اس کے سر پر شدید زخم آئے ہیں۔ تلنگانہ RTC کے منیجنگ ڈائریکٹر VC سنجار نے مہالکشمی اسکیم کے تحت مفت بس میں سفر کرنے والے خواتین کے لیے ایک اہم تجویز پیش کی ہے۔ ان کے علم میں آیا ہے کہ جن خواتین مسافروں کو کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ تر ایکسپریس بسوں میں سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دور دراز مقامات پر جانے والے مسافروں کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کم فاصلے کا سفر کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پلے ویلو آرڈینری بسوں میں سوار ہوں اور عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین عملے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ بسوں کو ریکویسٹ اسٹاپ کے بجائے درمیان میں روک دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سفر کا وقت بڑھے گا، اس لیے ایکسپریس بسوں کو صرف ریکویسٹ اسٹاپ روکا جائے گا۔ انہوں نے عملے سے اپیل کی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں سے آنے والے مسافروں کو ترجیح دیں۔ ہندو مسلم آپسی بھائی چارہ اور گنگا جمنا تہذیب کی مثال تلنگانہ کے کلواکرتی میں دیکھنے میں آئی، جہاں ایک مسلم نوجوان کی زندگی بچانے کی کوشش کے دوران ایک ہندو نوجوان کی جان چلی گئی۔ سب انسپکٹر کلواکرتی پولیس رمیش نے اس معاملے کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ کلواکرتی کے رہنے والے 30 سالہ سید نواز کو ایک ہفتہ قبل ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ جڑچلہ میں واقع اپنے سسرالی مکان میں اپنے نومولود کو دیکھنے کے بعد جمعرات کی رات تقریباً 10:30 بجے مکان واپس ہو رہے تھے کہ کلواکرتی کے قریب نامعلوم گاڑی نے انہیں ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی حالت میں سڑک پر ہی تڑپ رہے تھے۔ اس دوران ایک بلورو گاڑی میں 2 نوجوان کلواکرتی سے کونا کوٹا جا رہے تھے کہ راستے میں نواز کو زخمی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھ کر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روک گئے اور اشوک نامی نوجوان بلورو گاڑی سے اتر کر نواز کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اسے سڑک سے اٹھا رہا تھا کہ کلواکرتی سے جڑچلہ جانے والی ایک لاری ان دونوں کو کچل کر تیزی کی رفتاری کے ساتھ آگے نکل گئی، جس کی وجہ سے دونوں کی برسر موقع موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سید نواز کو اس کے سسرالی افراد خاندان نے رات کے وقت مکان واپس ہونے سے منع کیا تھا اور اشوک کو بھی اس کے ڈرائیور نے سڑک کے درمیان زخمی نواز کے پاس جانے سے روکا تھا، لیکن ان دونوں نے بھی مشورہ نہیں مانا اور دونوں کی موت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔